ابتدائے اسلام میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں رہتے تھے، اس وقت مختلف جو قبائل تھے نا، یہ لوگ بھی حج کے لیے آیا کرتے تھے حج کی نیت سے، وہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی۔ تو قبیلہ خزرج یہ دور رہتے تھے ذرا، ان لوگوں کے وفد بھی آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کا وفد آیا، چند افراد اس میں شامل تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس وقت اعلان نبوت فرما دیا تھا، لیکن وہ مکے میں تھا اور اتنا زیادہ عروج نہیں تھا اور زیادہ تعلیمات اس کی پھیلی ہوئی نہیں تھی، مخالفت بھی بہت زیادہ چل رہی تھی۔ لیکن جیسا پہلے کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ پہلے لوگ اہل کتاب سے ہر بات پوچھا کرتے تھے، جیسے آج کل کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم علماء سے پوچھتے ہیں، اس وقت یہ تمام تر معاملات اہل کتاب سے پوچھے جاتے تھے۔ تو لوگ سنتے رہتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے، آخری نبی کی یہ نشانیاں ہیں، ایسے ایسے سب سنتے رہتے تھے۔ تو وہ قبیلے والے بھی سنتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اس وقت کھلم کھلا دعوت اسلام نہیں تھی، تو اس وقت انہوں نے حضور علیہ السلام نے اس قبیلے کے جو چند افراد آئے تھے ان کو پاس بٹھایا اور ان کو دعوت دی، اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ ان لوگوں نے سن جو رکھا تھا، نشانیاں بھی جانتے تھے۔ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی گفتگو سنی اور وہ نشانیاں اور وہ ساری چیزیں انہیں سمجھ آئیں، تو انہوں میں سے 6 افراد نے وہاں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ابتدا تھی۔ اب وہ لوگ مدینے کے آس پاس کے تھے، تو ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا وہ معاہدہ بھی ہوا، تو انہوں نے تسلیم کیا کہ جی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں گے، اور وہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس پر ان کا آپس میں وعدہ ہوا۔ وہ لوگ چلے گئے، ان کے ساتھ ایک صحابی رسول کو بھیجا گیا تاکہ یہ وہاں پہ اسلام کی تعلیم کو عام کر سکے۔ ان صحابی نے بہت محنت کی، ان لوگوں نے بھی بہت محنت کی، جو 6 افراد گئے تھے وہ بھی صحابی ہو گئے، انہوں نے بھی بہت محنت کی۔ تو اگلے سال تقریباً 72 افراد کے ساتھ آئے، اور پھر جب حضور سے ملاقات ہوئی تو ان میں سے بھی بڑی تعداد نے، یعنی ان 72 افراد نے بھی اسلام قبول کیا۔ اور قبیلہ اوس جو کہ قبیلہ خزرج کے پاس رہتا تھا، ان کے ایک سردار نے بھی اسلام قبول کیا، تو ان کے پیچھے پیچھے پھر پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جو ان کے ساتھ معاہدہ ہے یہ کہلاتا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے انہوں نے اس وقت میں جب اسلام اتنا زور شور سے پھیلا نہیں تھا، تب حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے بیعت کی اور اسلام کو قبول کیا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا وفا کرنے کا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف حضور علیہ السلام بعد میں ہجرت کر کے مدینے گئے تھے۔ جب یہاں مکے کے اندر ظلم و ستم حد سے بڑھے تو ان لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پھر یہ چیز کی کہ حضور آپ ہمارے پاس تشریف لیں، ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور ان لوگوں نے یہ کر کے دکھایا تھا کہ انصار جو لوگ کہلائے وہ یہی لوگ تھے، اور انہوں نے تمام آنے والے مہاجرین کے ساتھ بھرپور قسم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ بانٹ کے آدھا کر کے ان کو دے دیا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے، تو یہی وہ قبائل تھے، اوس و خزرج یہ لوگ، اور پھر یہ اہل مدینہ، اور پھر یہ یہیں سے ساری چیز آگے بڑھی تھی، اور سب سے پہلی ریاست وہ انہی لوگوں کی قائم ہوئی تھی۔ تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ اس وقت اسلام عام بھی نہیں تھا، اتنا زیادہ پھیلا بھی نہیں تھا، پاورفل بھی نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے اس وقت میں اسلام قبول کیا تھا۔ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے آبادی سے ہٹ کے گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی لمبی باتوں کے وہاں یقین بھی کیا، اسلام قبول بھی کیا، اور پھر جو جو وعدے کیے آخر تک اس کے اوپر ثابت بھی رہے، اور انہوں نے